یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی. اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب. غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے. رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں. وہاب یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے. کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر کے گائے بھینس کا، جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہو، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط ہو یا وہاب. اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط. میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی کھل گئی، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسط تو میری تمام بندشیں کھل گئی اور مولا اب کھل گئی ہے. تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب ہو دے، اب وہاب. کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے، اب مولا وہ عطا کرو. یا باسط ہو یا وہاب. اللہ ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے. بندشوں کو کھولنے یا باسط ہو اور غیبی نظام اپنے قریب لانے. بس وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے. اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہاب. یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہاب دیا تھا. کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں. کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں. کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں.
کہا نا اہل لوگ ہیں ان کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں۔ یا باسط یا وہاب، اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے کسی وہاب میں ہے، اور زندگی کی بندشیں یا باسط ہیں، یا باسط ہے، وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مسلح تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسط۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا پھر ایسے دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دے گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لفظ کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، لیکن الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی چاہے جائے جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں،
یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو، بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا، تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں۔ اللہم فرج، اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لی، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔
یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں. یہ عمل ہے. امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی. اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا. آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا. میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں. وہ دونوں چلے گئے. میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی وہ نہ آئے. اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا. بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل. دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا. وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی. نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے ایک غار نظر آیا. میں دیکھا تو ایک بزرگ ہے اور وہ بھی نابینا ہے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسان میں سے ہوں. اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا. تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں. مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے. باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے. میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی. اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے. جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے. صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی. عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے. اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں. اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں. 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں. اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو افضالوں میں شامل فرما دیتے ہیں. پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں. اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے. اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے. اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو. ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پاس خچا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا، کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا. پیسے بھی معقول تھے. اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا. چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے. 2 راہیں. ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی. وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل. سنسان راستہ. انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے،
میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. نہیں مجھے راستے کا پتہ ہے. تو چل, یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے. ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا, اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا, اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا. اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر, تیرا مقصد مال ہے, چیزیں ہیں, مجھے چھوڑ دے. لیکن میرا اصول ہے, یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہاں, میرا اصول ہے, میں پہلے بندہ مارتا ہوں, پھر اس کا سامان لیتا ہوں, میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی. اچھا, اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. اس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے, تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا, اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر, میں نے تمہیں قتل کرنا ہے, میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی, امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی, کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا, اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی, رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی, رک جاؤ. کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا, پھر آگے بڑھنے لگا. پھر دوسری بار آواز آئی, رک جاؤ. پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا, ایک گھوڑ سوار آیا, اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا, اس نے اٹھا کے اس کو مارا, اس ظالم قاتل کو. وہ گرا, اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں, موکل ہوں. موکلات, اس آیت کا غلام ہوں, موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں, پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا, میں 7ویں آسمان پہ تھا, میں نے وہیں سے آواز دی, رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا, میں پہلے آسمان پہ تھا, میں نے وہیں تقاضا کیا, رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی, تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے, میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے, اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں, یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, ریزہ کر دیں, تہس نہس کر دیں. اتنی تو ہے اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے. اچھا, ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے. ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی, ڈیوٹی تو پہلے موجود ہے, تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب, ایسا تعلق, ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی بھی تو پہلے سے موجود ہے, وہ ہماری مدد کو آ جائے. اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں. اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ, ایک اور مدد پہ اللہ. اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ. اب بتاؤ, میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے, قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے, تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے, کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں, میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں, خدمت میں. آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ, آج کی کال آئی ہے, پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا, اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہاتھیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے, ایک کال آئی ہے. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا, ہفتے 10 دن میں, اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں, اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ, کہتے جاؤ, کہتے جاؤ. فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں. یا تو کوئی نئی کہانی ہے, یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں. آج تک ایسا ہے, نہ سنا, نہ سوچا, نہ دیکھا, نہ پڑھا, نہ پرکھا. تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے, کوئی نئی چیزیں تو نہیں بتا رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے
کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور درجات کی بہت بلندیاں، یہ چھوٹی سی مشق اور یہ تھوڑی سی محنت ہے، چھوٹا سا عمل کہ میری سجدے میں نظر کہاں ہو، اتحیات میں میری تشہد میں نظر کہاں ہو، میری قیام میں جب میں کھڑا ہوں نظر کہاں ہو۔ چھوٹی سی نظر بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتی۔ اتنے لمحات طے ہو جاتے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، کہ انسان جو سالہ سال مجاہدے اور محنت کرتے کرتے وہ مقامات طے نہیں کرتا جو صرف اور صرف یہ نظر پہ محنت یہ طے کرا دیتی۔ لکھا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جو صرف دیکھتی تھی اور دیکھنے سے بندے کی زبان پہ خود بخود کلمہ جاری ہو جاتا تھا؟ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ان کو وہ صرف دیکھتے تھے اور دیکھنے سے اس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا، صرف دیکھنے سے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی پوچھا آپ کی نظر میں یہ تاثیر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں نے زندگی کے 50 سال نماز کی نظروں پہ محنت کی، نماز کے اندر جو نظریں ہیں ان نظروں پہ نظر رکھی کہ نماز کے اندر میری نظر نہ بھٹکے، نظروں پہ محنت کی نماز کے اندر۔ اس کی تاثیر اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ جس کو دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ نے کیمیا بھر دیا، تاثیر بھر دی اور طاقت بھر دی ان کی نظروں میں، نظروں میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان پہ ایک مقدمہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ عدالت میں گئے، جج کے سامنے ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف غیر مسلم ہے، جج خود غیر مسلم ہے، اور انہوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ آپ پہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ کہا بالکل نہیں۔ اب غیر مسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نکلا، اگلے کی طرف اشارہ کیا اس کو میں نے کہا ہے، حتیٰ کہ جس کی طرف دیکھتے تھے اشارہ کرتے تھے اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ جاری ہوتا تھا۔ جج اپنا قلم دان چھوڑ کے چلا گیا کہ اگر یہ اشارہ میری طرف ہوا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور میں زندگی کے 50 سال میں نے نماز میں نظروں پہ محنت کی۔ اور نماز آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تراویح کے دوران رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان کے دوران نماز کی توجہ، نماز کا دھیان، نماز کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظر پہ نظر، کہ قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع کے دوران میری نظر کہاں ہو،
قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع سجدے میں میری نظر کہاں ہو، التحیات تشہد میں میری نظر گود میں ہو کہاں ہو۔ جو نماز کے دوران نظروں پہ محنت کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو 300 سے زیادہ بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا میری نظروں نے نماز پہ محنت کی، اللہ نے میری نظر کو وہ نظر بنا دیا کہ میں اللہ کی دیکھنے کے قابل میری نظر ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری نظر اس قابل ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ جو اللہ کی دیدار کر لے تو سوچیں اس کو دیدار مصطفیٰ کتنا اور کتنی بار ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظروں پہ محنت ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں پہ محنت کرتے ہیں۔ اب وقت ہے نظروں پہ محنت کرنے کا۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، سارا دن کی فرض کی کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر سارا دن کی سنتیں، پھر آپ ماشاءاللہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں کتنی محنت، کتنی توجہ۔ ملتا کیا ہے؟ اور اگلی بات، جو نظر پہ محنت کرے گا، نماز کے اندر نظر پہ محنت کرے گا، اللہ پاک ضرور بالضرور اپنی رحمت سے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کریں گے۔ نماز کے اندر کی نظر پہ محنت ایک پورا عمل ہے، یہ نماز کا ایک پورا حصہ ہے، یہ نماز کی ایک پوری ترتیب ہے، اس میں نماز داخل ہے، یہ نماز میں داخل ہے، پوری محنت ہے کہ میں نماز میں نظر پہ محنت کرنی ہے۔ اور میں لفظ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب نماز میں نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں کلمہ نصیب ہے۔ جب نماز پہ نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں نماز کے باہر بھی بغیر محنت کے، سنیے گا جو اب عرض کر رہا ہوں، بغیر محنت کے نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی، بغیر محنت کے۔ اور پھر ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی، ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ایک درویش تھے ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ کسی نے پوچھا، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس معاملے میں ایک تو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ حضرت کشف کے کوئی ترتیب بتا دے۔ فرمایا کم کھاؤ ندامت سے کھاؤ۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت کشف و صدور چاہیے، دلوں کا کشف چاہیے۔ فرمایا نماز میں نظروں پہ محنت کر، تجھے کشف ملے گا۔ پھر وہ آنکھیں فرشتوں کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں جنات کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں قبر کے ثواب اور عذاب کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں سینوں میں جھانک لیں گی، کشف و صدور ہوگا۔ جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، کیا محنت کرے گا؟ کیا محنت کرے گا؟ وہ جوان کو بلاؤ موبائل سے فارغ کر دو، اس کو کہو بھائی موبائل سے فارغ ادھر آ جاؤ، موبائل سے اس کو اٹھا لو، موبائل سے کھیل رہا ہے، واہ مست جوانی، الڑ جوانی ہے۔ اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں،
परसों किसी की ताक में दीवाना मैं भी था। इस आंखों को इस काबिल बना लें, इन आंखों को इस काबिल बना लें। नमाज के अंदर आज तक सोचा ही नहीं कि नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत करनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो शरारतुल आशिकीन है, तो एक साहब को देखा तो वो कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ रहा था। वो नमाज पढ़ रहे थे, ये बैठे थे, तो उनको ऐसे देखा नहीं, उन्होंने ऐसे आंख मारी, फिर उन्होंने ऐसे कर ली। अभी मखलूक खुदा को उम्रे पे लेके गए, अल्लाह की हाजिरियां करवाते हैं, तो फिर कहते हैं कि मैंने जो है, फिर उसने मुझे ऐसे चोर के देखा, मैं इंतजार में था, फिर देखेगा ये, फिर मैंने ऐसे आंख मारी, फिर ऐसे कर दी। शरारतुल आशिकीन है। कई लोगों को देखा नमाज में, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, उनका कसूर नहीं है, मुझ जैसे बंदे का कसूर है जिसको पता है कि नमाज के अंदर भी नजरों पे मेहनत करनी चाहिए। इस पैगाम को बताया ही नहीं, इस पैगाम को बताया ही नहीं, इस पैगाम को खोला ही नहीं कि नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत करेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। इस नजर के अंदर ऐसी तासीर होगी, इस नजर के अंदर ऐसा कमाल होगा, ऐसे नजर देखेगी और उसके अंदर का तिलिस्म टूट जाएगा, कुफ्र का, उसके ताले टूट जाएंगे। बस ऐसे देखेगा, बस एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। एक बिजली होती है देखने में, एक बिजली होती है, वो नूर होता है जो दिल से निकल के नजरों के जरिए पिया जाता है। इसलिए कहा कुछ चीजों को सिर्फ देखने से सवाब मिलता है, काबा को देखने से सवाब मिलता है, जमजम पीने से भी, जमजम को देखने से भी सवाब मिलता है, कुरान पाक को पढ़ना और देखना भी सवाब है, वालिदैन का चेहरा मोहब्बत और अदब की नजर से देखना भी सवाब है, मुर्शिद का चेहरा देखना भी सवाब है, काबा को देखना भी सवाब है। कितनी चीजें ऐसी हैं जिनका सिर्फ देखना है। देखना इतनी कीमती चीज है, देखना इतनी अहम चीज है। इस देखने की मश्क जो करनी है, देखें हर चीज का चिल्ला होता है। कुछ चीजों का चिल्ला है कि 40 दिन ये अमल करो, अपने आप को 2 एहराम कफन की चादरों में लपेट के किसी कमरे में तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, ये तर्क करो, ये ना खाओ, ये ना खाओ। 40 दिन के अंदर तुम्हारा चिल्ला पूरा होगा, फिर तुम इस अमल के आमिल होगे, फिर ये अमल पढ़ोगे तो वो जिन हाजिर होगा या इस अमल की ताकत और तासीर मिलेगी। हर अमल का एक चिल्ला है। नमाज के दौरान नजरों का चिल्ला नमाज के दौरान ही है, नजरों का चिल्ला नमाज के दौरान है। इसका चिल्ला जिसने कर लिया, इसकी ज़कात जिसने दे दी, वो दुनिया का कीमती इंसान है। उसकी आंखें वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता, उसकी आंखें वो मुशाहिदा करेंगी जो कोई मुशाहिदा नहीं कर सकता। उसकी आंखों के सामने अल्लाह पर्दे हटाएगा, ला तुद्रिकुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। मैं पर्दे हटा दूंगा। किसी ने मुलाकात के दौरान ख्वाब में पूछा हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से, अपने अपनी किताब का नाम कश्फुल महजूब क्यों रखा? पर मैं नमाज के दौरान मश्क करते करते अल्लाह पाक ने मुझसे सारे पर्दे हटा दिए थे। कश्फुल महजूब, हिजाब सारे हट गए और पर्दे हट गए और मुझे कश्फ मिल गया।
کشف سے مراد میں جاگتی آنکھوں سے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے کشف مل گیا، سارے پردے ہٹ گئے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ کہا کہ مجھ پہ پردے ہٹے تھے اور اللہ نے مجھ پہ کشف کی دنیا کھولی تھی، اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام بھی کشف المحجوب رکھ دیا۔ مجھ سے پردے ہٹے تھے، مشق کرنا، اس کی محنت کرنا، اور اس پہ مسلسل محنت اس وقت کی جاتی ہے جب رکعتیں زیادہ ہوں، جب انسان کا وقت نماز میں زیادہ گزرے۔ رمضان واحد سعادت مند مہینہ ہے جس میں نماز میں زیادہ وقت گزرتا ہے، تراویح کے بہانے، نفل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، مستحبات سنتوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے قرآن پہ نظر ہوتی ہے۔ رمضان مہینہ ہے جس پہ وقت گزرتا ہے اور بہت زیادہ گزرتا ہے، اس میں مشق کی جائے اور بار بار مشق کی جائے۔ یہ نظریں ہٹیں گی پھر مشق کی جائے، یہ نظریں بھٹکیں گی پھر مشق کی جائے۔ جتنا مشق کرتے جائیں گے، مشق کرتے جائیں گے، ان نظروں کا نور دل میں جاتا جائے گا اور دل کا چشمہ بھرتا جائے گا۔ بس جب دل کا چشمہ بھر گیا پھر وہ واپس انہی نظروں کے ذریعے پلٹے گا، اور پھر ان نظروں سے پردے بھی ہٹیں گے اور ان نظروں کے اندر تیر بھی آئیں گے، نور کے، روح کے، روحانیت کے اور فیوز کے اور برکات کے اور ہدایت کے اور کلمے کے۔ پھر یہ کائنات اور ہو جائے گی، پھر اس کی آنکھیں ہوں گی، پر وہ اور ہوں گی، آنکھیں اور ہوں گی۔ میں نے ایک نہیں، اگر میں لفظ 70 کہوں، 70 عربی زبان میں بے شمار کے معنی میں آتا ہے۔ اہل اللہ کے واقعات پڑھے بھی صحیح اور سنے بھی صحیح، پر ایک چیز بار بار سنی، یہ غور سے سنیے گا۔ فرمایا کسی درویش کی محفل میں بیٹھو تو مستقل ان کو دیکھو، نظریں نہ جھکاؤ، سر نہ جھکاؤ، ان کو دیکھو۔ کائنات میں دیکھنے سے بھی ملتا ہے، کچھ جام دیکھنے سے پیے جاتے ہیں، کچھ کٹورے، کچھ پیالے، کچھ دیکھنے سے ہی پیے جاتے ہیں۔ کہاں ان کو دیکھتے رہو، دیکھنا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو قبرستان میں جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں قبریں ہیں، مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ کہے گا نہیں، قبریں نہیں، مٹی کا ڈھیر نہیں، دیکھو اس قبر کے اندر وہ نور ہے، دیکھو وہ صاحب قبر یہ کر رہا، وہ صاحب قبر یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ میں کشف کی دنیا کا واقعہ سنا ہوں۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، رات کا وقت ہے، ایک قبرستان سے گزرے تو حضرت نے فرمایا جنات کو دیکھنا ہے؟ جی آپ، اچھا ہے کیا؟ ایسے کر، اس کے اندر دیکھ، یہ 2 انگلیاں تھی نا، ان 2 انگلیوں کے اندر ایسے کر کے میں نے دیکھا، قبرستان وسیع ہے، جنات ہیں، بھاگ رہے، کوئی وہاں کام کر رہا، کوئی، میں نے ایک دیکھا ایک بابا کپڑے بھی سی رہا تھا ہاتھ سے، تو وہ وہاں کر رہا، وہ وہاں کوئی کام پا۔ 2 بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بابا جا رہا اور ساتھ یہ بندہ جا رہا ہے، ان کو چھیڑے۔ انہوں نے کہا چھیڑے، بچے تو پر بچے ہوتے ہیں۔ اب وہ چھیڑنے کے لیے آئے، تنگ کرنے کے لیے آئے بچوں نے۔ دور ایک بندے نے کہا میرے حضرت کے طرف اشارہ کر کے، میری طرف نہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا خیال کرنا یہ حزب البحر کا عامل ہے، خیال کرنا۔ اللہ، وہ جو بچے بھاگے خوف سے، یہ کون سی نظریں تھیں، کن نظروں نے میری نظروں کو دکھایا تھا، یہ کون سی نظریں تھیں؟ میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، یا آپ اپنی خوش قسمتی سن لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاؤں،
جو مسافر اور پردیسی ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑی عظیم ہستی تھے جن کی وجہ سے بر صغیر میں حدیث آئی، اور ان کے مرشد تھے لاہور کے شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رمضان ان کے ہاں گزارنے آتے تھے، شاہ ابو المعالی کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے، دلی سے رمضان گزارنے آتے تھے یہاں لاہور میں۔ مرشد لاہور میں تھے، خود دلی میں تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری ایام ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کچھ چیزیں فرمائیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا، ان کو آ کے خواب میں شیخ عبدالحق نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں یہ چیز بتائی تھی، اور وہ یہ چیز بتائی، اور میں جو رمضان کے روزے اپنے مرشد خانے میں جا کے رکھتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے اور وہاں عاجز بن کے رہتا ہے، الفاظ یہی ہیں، رمضان کے روزے مرشد خانے میں رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اور عاجز بن کے رہتا ہے، اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا، مجھے یہ میرے مرشد نے شاہ ابو المعالی نے فرمایا تھا، اور میں نے اپنی موت اور وصال کے بعد یہ نقد وعدے دیکھے ہیں۔ 3 وعدے ہیں، اب وعدے سنیں۔ 3 وعدے ہیں، فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ تنگ دستی، مفلسی، فقر، غربت، اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کبھی اس سے عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، جو ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان گزارے۔ اب آپ ایک بات اور حیران ہوں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کی وجہ سے پورے برے صغیر میں کروڑوں اربوں لوگوں میں حدیث اور کملی والے کا فرمان پھیلا۔ یہ عالم ہیں، مرشد عالم نہیں ہیں، لیکن اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے، اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پہلے ایک دور میں شرابی تھے، اب تائب ہو گئے اور اللہ کے دوست بن گئے، آپ ان کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں، میں ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاس معلومات ہیں، میں ان سے معمولات لینے جاتا ہوں۔ کیا عجیب لوگ تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ 3 وعدے ہیں۔ شیخ عبدالحق کے کون سے 3 وعدے ہیں؟ جو اپنی ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان کے روزے رکھے گا، فرمایا وہ 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ میں نے مرنے کے بعد 3 وعدے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ پہلا وعدہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ پاک نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ بڑا طاقتور وعدہ ہے، بڑا طاقتور وعدہ ہے۔ اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا، غربت، تنگ دستی، فقر، اللہ اس سے بچائے گا۔ اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اللہ نسلوں میں یعنی تمنگری عطا فرمائے گا، رزق وافر عطا فرمائے گا، وسائل کی اللہ بارش کر دے گا،
اور تیسرا وعدہ اللہ عبادت اور خشوع، دو لفظ ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ ملا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ پایا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ حاصل کیا، آپ تو ان لوگوں میں سے۔ سچ پوچھیں، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ۔ آپ نے بھی گھر بار چھوڑا اور گھر بار چھوڑ کر یہاں روزے رکھنے آئے ہیں، کتنے خوش قسمت۔ آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں روزہ اور 7 کے عدد کے ساتھ طواف، 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ۔ قرآن کی منزلیں کتنی 7 ہیں، بہت عدد 7 کا۔ ایسا کریں، آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بنے، ایک اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت موجوں پہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لبیک، جس روح نے بھی سنی ہے میں اسے وہاں لوٹاؤں، اور وہ روحیں جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ عجب آیت ہے یہ قرآن پاک۔ اے میرے مولا، میری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ ابراہیم جیسی ہستی، ابراہیم جیسی ہستی، میری نسلوں میں ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، صنم۔ ہاں، اس روزے میں اپنی نسلوں کا فکر کر لیں، اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایک، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور وہ بت پرستی سے مراد صرف یہ بت پرستی نہیں ہے پتھر کے، لکڑی کے بت، دولت کا بت، سونے کا بت، چاندی کا بت، مال کا بت، اور اللہ کے غیر کا بت۔ وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی خوبصورت مورت کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں، کسی بھی بت ایسا جو بت اللہ سے ہٹا کے اور دن رات اسی کی پرستش پہ لگا دے، وہ کوئی علت ہے، وہ کوئی شوق ہے، وہ کوئی ایسی عادت ہے، یہ بت ہیں سارے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے بت پرستی ختم ہو جائے اور نہ رہے اور کبھی نہ دیکھے، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا میری نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور بت پرستی کی وضاحت میں نے کی ہے۔ ایسا شوق جو میری نسلوں کو کھا جائے، میرے رزق کو کھا جائے، میری عبادت کو کھا جائے، میرے اللہ کے شوق اور محبت کو کھا جائے، ایسی علت یا ایسا شوق، یہ سب بت پرستی ہیں۔ رمضان کے اس 7ویں روزے میں اس آیت کو یاد رکھیں، اور گڑ گڑا کے نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے، آج آپ پاکیزہ، نیک، مخلص، عبادت گزار، آپ نے حلال حرام کی ہر طرف نظر رکھی، جائز ناجائز پہ نظر رکھی، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی؟ لیکن مجھے یقین ہے، اور وہ پوچھیں کیسا؟ وہ یہ یقین ہے کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں نسل در نسل، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا
اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی. یاد رکھیے، آپ جب یہ دعا کریں گے نا اس 7ویں روزے کی کیفیتوں میں، سحری میں، افطاری میں، نماز میں چلتے ہوئے ہر وقت یہ دعا کریں گے، اس وقت یہ دعائیں آپ کی نسلوں میں جائیں گی، اور آپ کی نسلوں میں وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی نسلیں عبادت گزار ہوں گی، معاشرے کے لیے ٹھنڈک ہوں گی، لوگوں کے لیے راحت ہوں گی، پرامن شہری ہوں گے، ایسے شہری جو ملک اور قوم کی خدمت کرے، جو وطن کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی شہرت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی خدمت کا جذبہ رکھے، اور پتہ نہیں کیا بے شمار صفات ہوں گی اس آیت کی برکت سے. 7ویں روزہ، اور 7ویں روزے کے ساتھ آپ نے اس آیت کو جوڑ لیا. چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا میں نے آپ کو، اس آیت کو جوڑ لیا، اور اس آیت کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیا. 1 بار، 3 بار، 7 بار، 5 بار گڑ گڑا کے اپنے لمحوں میں، اپنی تنہائیوں میں اس سے مانگنا شروع کر دیا. اپنی نسلوں کو دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کے اللہ کی مدد میں دینا ہے، اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، اور نسلوں کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا. اور نسل در نسل در نسل، نسل در نسل در نسل، اس سے ہمیشہ آپ کی قبروں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. سفر تو ہے نا، آخر فنا کا سفر ہے، آنے والے پہلے سے تیار ہیں عالم ارواح میں. فنا کا سفر ہے، اور اس فنا کے سفر میں یہ یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جانا ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کو دی ہے آج کے 7ویں روزے کی برکتوں کے ساتھ، وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بہت طاقتور آیت ہے اور بہت حیرت انگیز آیت ہے. آج کے بعد اس رمضان کی گھڑیوں میں اس آیت کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی روحوں میں، جذبوں میں، کیفیتوں میں شامل کر لیں. بڑے کام کی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، قرآن میں موجود ہے، اور مانگی کب ہے؟ کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی ہے. ضرور شامل کریں. یاد نہیں، یاد کر لیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.